ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکام کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس نے گھر کے راستے سے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو کینال روڈ سے گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا تھا کہ پرویز الہی کو نیب یا کوئی اتھارٹی یا ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ پرویز الہی کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو نظر بند کیا جائے گا۔ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کا کہنا ہے کہ پولیس عدالتی حکم کے بعد میرے والد کو گھر لے جا رہی تھی، گلی میں داخل ہوتے ہی میرے والد کو اغوا کیا گیا۔ مونس الہی نے پرویز الہی کو گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل سیکرٹری سے مسئلہ جموں کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن ہو۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر نے اختتامی سیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ امن مشن کے تحفظ اور سیکیورٹی کے موضوع پر منعقدہ اجلاس کی مشترکہ میزبانی پاکستان اور جاپان نے کی۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے مندوبین، اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام، اسلام آباد میں سفارتی برادری کے ارکان نے شرکت کی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا اور کہا کہ عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ اقوام متحدہ امن مشن کو اس قابل بنائے کہ وہ امن مشن پر مامور جوانوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہوئے پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر ہو سکے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن ہو، جہاں تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری جنوبی مغربی اور وسطی ایشیا کی تمام ریاستوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسئلہ جموں کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انڈر سیکرٹری جنرل ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز نے کہا کہ کانفرنس کی میزبانی اور عالمی امن کے لیے قابل قدر کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جلد عام انتخابات کا انعقاد ممکن بنانے کے لیے حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور فیڈ بیک مد نظر رکھتے ہوئے آج اہم اجلاس ہوا۔ اس میں عام انتخابات کے شیڈول اور حلقہ بندیوں سے متعلق امور زیر غور آئے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب حلقہ بندیوں کی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی اور حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جلد الیکشن ممکن بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیوں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن شیڈول کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے کام کی شفافیت کو یقینی بنائے گا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا دورانیہ 14 دسمبر رکھا تھا۔ نگران حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلسل دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا، جس کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 300 روپے سے تجاوز کر گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 300 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے 84 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ پاکستان ریلویز نے تمام مسافر ٹرینوں کے کرایوں اور سامان کی ترسیل کی فیس میں 5% اضافہ کر دیا۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام مسافر ٹرینوں کے ٹکٹ 5% مہنگے ہو گئے۔ پارسل اور سامان کی بکنگ پر بھی ٹیرف 5% بڑھا دیا گیا۔ ریلوے کرایوں میں اضافے کا اطلاع کل 2 ستمبر سے ہوگا۔ پاکستان ریلوے نے کرایوں میں 1 ماہ کے دوران دوسری بار اضافہ کیا ہے۔ 1 ماہ کے دوران ریلوے ٹکٹ مجموعی طور پر 15% مہنگے ہو گئے ہیں۔ 16 اگست کو ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافہ کیا تھا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ڈیزل کے اخراجات بڑھنے پر اضافی بوجھ مسافروں کو منتقل کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے شاہ محمود قریشی کی ہنگامہ آرائی کے کیسز میں 2 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابو الحسنات القنائن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عدم موجودگی کے باعث ضمانت خارج کی۔ عدالت نے وکیل علی بخاری کی دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ وکیل نے حاضری استثناء اور شاہ محمود قریشی کی طلبی کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ گزشتہ روز سائفر کیس میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں اور سابق وزراء شرجیل رام میمن اور ناصر حسین شاہ نے دبئی میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شرجیل انعام میمن اور سید ناصر حسین شاہ نے سابق صدر آصف علی زرداری کو سندھ کی سیاسی صورتحال پر بریف کیا۔ آصف علی زرداری نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کی حکمت عملیوں پر بھی غور کیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں سندھ بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے ووئین ٹاؤن تھانے کے کیس میں حلیم عادل شیخ کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو کل انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج کے سامنے پیش کیا جائے۔ پولیس کے مطابق حلیم عادل شیخ پر گاڑی جلانے سمیت دیگر الزامات ہیں۔ پولیس نے ووئین ٹاؤن تھانے میں درج مقدمے میں بھی حلیم عادل کی گرفتاری ظاہر کی تھی۔ بلٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔